ہر انسان خسارے میں ہے. انسان تو خسارے میں ہے, انسان خسارے میں نہیں ہے. ترجمہ ہو رہا ہے. انسان خسارے میں, ان الانسان لفی خسر, ہر انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا, بس وہ لوگ خسارے میں نہیں ہے جو ایماندار ہیں. اب تو خوش ہو جاؤ. بڑے لکھے افراد تشریف فرمائے. جو میں نے یہاں ترجمہ کیا, لفظ ایماندار کا ترجمہ کیا, لفظ مومن کا ترجمہ نہیں کیا. اس لیے کہ قبلہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاندانی مومن تو ہوتے ہیں, ایماندار نہیں ہوتے ہیں. جو بول رہے ہیں آپ کی خاموشی میں شک مبتلا کر رہے ہیں. ابا ایماندار تھے, دادا ایماندار تھے, بھیا ابا دادا ایماندار تھے, آپ ایماندار. بھیا خاندانی مومن ہونا اور ہے, مومن ہو کر ایماندار ہونا اور ہے. اب قرآن آگے بڑھ کے کہہ رہا, سنیے سید صاحب, خامو خام میں, گاؤں میں, سوسائٹی میں, انجمن میں, کمیٹی میں ایمانداری کا ڈھول نہ پیٹو. ہم ایماندار ہیں, ہم ایماندار ہیں. قرآن آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے, عمل صالح بھی انجام دو, فتواصوا بالحق, حق بولو, چھوٹا ہے تب بھی کرو, برابر کا ہے نصیحت کرو, بڑا ہے گزارش کرو. آج کے علماء کا ہجوم یہاں بیٹھا ہوتا تب آپ سمجھتے ہیں لفظوں کی قیمت کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے بولو, چھوٹا ہے تب بھی کرو, برابر کا ہے نصیحت کرو, بڑا ہے لیکن حق بولو. اور یہ بھی یاد رکھنا, عاشق اگر صدق کرو, جب تم حق بولو گے تمہیں برا کہا جائے گا, لیکن یہ دنیا کا دستور ہے, ہمیشہ پتھر اسی پیڑ میں مارا جاتا ہے جس سے پھل ہوتا ہے. قرآن میں حق بولو, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور جب کسی کو مصیبت میں دیکھو تو اس کا مذاق نہ اڑاؤ, بلکہ صبر کی تلقین پیش کرو. حالت حاضرہ میں جملہ لے آئے عرش نگر ہردوئی کا مجمع, جب کسی کو مصیبت میں دیکھو اس کا مذاق نہ اڑاؤ, بلکہ صبر کی تلقین پیش کرو تاکہ وہ اللہ کے راستے سے نہ بھٹکنے پائے. قرآن کا ایک نوجوان در بدر بھٹک رہے تھے کامیاب ہونے کے لیے. اللہ نے 1400 برس پہلے کامیابی کا فارمولہ قرآن میں قسم کھا کے رکھا. اللہ کہہ رہا ہے, اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو چار کام کرو, ایمانداری سے کام لو, عمل صالح انجام دو, حق بولو, صبر کرو. اگر تم نے اپنے اندر یہ چار چیزیں پیدا کر دی اور خاندانی بڑا مزاج لے کر چٹائی پر بیٹھ گئے, چٹائی پر بیٹھو گے, وائٹ ہاؤس کو ہلا دو گے. کچھ لوگ تو بولے نہیں, اور کچھ نے آدھا ہاتھ اٹھایا, کچھ نے اٹھائے نہیں. ایک بات ہو, میرے بھائیوں, میرے جوانوں, یاد رکھنا, غیر مذاہب کے سامنے جہاں علی ولی اللہ مشیوں کی پہچان ہے, وہ خاموش ہے. بھائی دنیا کے اینٹی ٹیررزم کے سامنے اگر آج
کوئی نعرہ سب سے بڑی مثال بن کے کھڑا ہے، وہ لبیک یا حسین۔ واہ واہ، یہ سالانہ مجلس عاشق نگر سادات ہند کی الوداعی مجلس ہے۔ یوٹیوب کی دنیا اٹھا کے دیکھو، میں ممبر پہ ہاتھ نہیں جوڑتا، ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ پلیز گزارش ہے سے، اگر رات میں بھی سویا کرو نا تو کم سے کم 5 بار کہہ کر سویا کرو لبیک یا حسین۔ واہ واہ واہ، اس لیے کہ جو کہتے کہتے سو جاؤ گے وہی کہتے کہتے اٹھائے جاؤ گے۔ کیوں نہ تو اس لیے کہ آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین، نبروں سے ہم پکاریں گے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ زندہ باد زندہ باد۔ کوئی بندہ ایسا نہیں پنڈال کے اندر، پنڈال کے باہر آؤ اس میں خطاب ہوتے ہی۔ اکثر لوگ میں سمجھتا ہوں انتظام میں مصروف، جو انتظام میں مصروف نہیں ہے اور خام و خام رشتہ داری نبھا رہے ہیں۔ آزاداری پہلے ہے، رشتہ داری بعد میں۔ اور کچھ لوگ تو فرش اعلیٰ میں بیٹھتے ہیں، جو انتظام میں ملک بازی کر رہا ہوں، اور ایسے بھی کچھ ملے فرش اعلیٰ پر، کچھ کھڑے تھے چوک پر، جس کی جیسی تربیت تھی وہ بھاگ لایا گیا۔ واہ 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 واہ، اگر تمہیں فرق دے بات میں کرنا چلو، ایک جملہ یاد رکھیے گا، مجلس میں آنا مستحب ہے، اور مجلس میں آ کے نہ بیٹھنا توہین مجلس ہے، جو کہ حرام ہے۔ اگر نہیں بیٹھنا ہے تو بہتر ہے گھروں کو چلے جاؤ۔ مجلس میں آنا مستحب ہے، نہ بیٹھنا توہین مجلس ہے، جو کہ حرام ہے۔ اگر نہیں بیٹھنا تو آپ گھروں کو چلے جاؤ، کیونکہ یہ مجلس امام حسین ہے، کسی دارا پیر کا عرس نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، یہ کوئی پکنک اسپاٹ نہیں ہے، یہ مزہ لینے کی جگہ نہیں ہے، مقدر سوارنے کی جگہ ہے۔ واہ 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 واہ، میں جہاں تک تقریر کو لے آیا، سب نے سنا، سروں کو اٹھاؤ، مجھے دیکھو، کوئی بندہ ایسا نہیں پنڈال کے اندر جس نے نعرہ کہا ہو لبیک یا حسین۔ سب نے کہا نا، آج نوید آتی سے لبیک یا حسین کا ترجمہ بھی سن لو۔ لبیک یا حسین کا مطلب یہی ہے، مولا جھوٹ بولتے تھے اب نہیں بولیں گے، غیبت کرتے تھے اب نہیں کریں گے، حسد کرتے تھے اب نہیں کریں گے، دھوکہ دیا تھا اب نہیں دیں گے، بھائی کا حق کھایا تھا لوٹا دیں گے، اشرف خانوں کی زمینیں کھائی گی۔ یہ ہے حقیقت۔ کامیاب ہونے کے کتنے کام کرنا ہے؟ نمبر 1 ایمانداری سے کام لینا، ترجمہ مکمل، مجلس مکمل، عمل صالح انجام دینا۔ اور حضور جب خود پہ پڑھتی تو صبر تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو کتنے کام کر لیے ہم لوگوں نے؟ 3۔ کچھ چھوٹ گیا کیا؟ یہی تو مجلس ہے۔ یہی تو جو یہ نہیں سمجھا وہ صدر امام حسین نہیں سمجھا۔ حج کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کیا، حضرت سید الشہداء سفر پہ جا رہے ہیں مکے کی طرف۔ بھائی پلیز، اگر کسی کا پڑوسی سو گیا ہو اسے اسماعیل خان کی منزل میں اس وقت تمہارے گاؤں میں کسی زمیندار کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، باقی ایسی ذات کا ذکر ہو رہا ہے جس کی اولاد نے جھوٹے ہاتھ بھی تشکیل دھو لیے تو وہ ہے نیا بن گئے۔ اس کا ذکر چلیے، امام حسین نکلے
سفر مسلم جا رہے ہیں. عموماً مقتل کا نام ہے مقتل ابی مخلف. اور جتنی باتیں میں پڑھتا ہوں سب کے حوالے جیب میں ساتھ میں لے کے چلتا ہوں, کیونکہ وہ سپاہی اچھا نہیں مانا جاتا جو اصل میں بھول گیا. واہ 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 واہ. ماشاءاللہ میں بہت راضی آپ سے. امام حسین عموماً مقتل کہتا ہے, مقتل عموماً 8 میل کے فاصلے پر قافلے رکتے نہیں تھے, مگر امام حسین کا قافلہ رکا. کل تک پورا مجمع کھڑا ہو کے داد دے گا جملے کا آپ حق ادا کر نہیں سکتے. کیا کہنے بابا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے علم پہ بنائی, علم پہ ناز نہیں, ان کی عطا پہ ناز ہے. سلامت رکھے, زندہ باد زندہ باد. قافلہ چلتے چلتے رکا. کیوں رکا؟ جہاں میں نے شروع وہی کام ہوئی. امام حسین نے فرمایا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مقتل لیتا ہے جیسے امام حسین کی لذا لیتے کے پاس یہ کتنا نکلا. جناب علی اکبر نے برق رفتاری سے, بجلی کی رفتار سے اپنے گھوڑے کو دوڑایا. مقتل لیتا ہے جب اکبر کا گھوڑا دوڑ رہا تھا, اکبر کا گھوڑا تو زمین آیا, گھوڑے کے پاؤں سے نکلنے والی چنگاریاں نظر آئی. واہ 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 واہ. بجلی کی رفتار سے گھوڑا دوڑایا. جملہ بہت نازک ہے, جو سمجھ جائے گا میرا سلام ہے اس کو. تو بجلی کی رفتار سے برق رفتار سے دوڑایا اور خدمت امام حسین میں پہنچے. فوراً ہی اترے, گھوڑے کو رکنے کا موقع نہیں دیا. چلتے گھوڑے سے اترے. جو مجلس سنتے ہو میرا سلام ہے. بھیا یہ یعقوب کا یوسف نہیں, حسین کا یوسف ہے. واہ 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 واہ. یہ یعقوب کا یوسف نہیں, حسین کا. اترے, خدمت بابا جان میں آیا. بابا جان ابھی میں نے سنا آپ نے فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون. بابا جان معاملہ کیا ہے؟ کہا اے میرے نور نظر صبر امام حسین, اے میرے ستیجہ, اے میرے نانسی شبی, میرے بیٹا جوان کے پر ابھی میں محبوب خواب تھا. دوران خواب میں نے کیا دیکھا؟ ہمارے پیچھے موت آ رہی ہے. ہمارے پیچھے موت آ رہی ہے. اب قریب کو موت ہمارے قافلے کو نکلنے والی ہے. امام حسین کا چولہا ختم. بابا بھیا جناب علی پر آگے بڑھے. کہا بابا جان آپ امام وقت ہو, آپ کہہ رہے ہو موت آ رہی ہے. بابا اگر آپ اجازت دے وہ کیا آ رہی ہے, ہم خود نہیں کریں گے. وہ کیا آ رہی ہے, ہم خود نہیں پرکھ جائے. یا بابا جان موت آ رہی ہے, یہی رکتے ہیں, موت کا انتظار کر لیتے ہیں. اب تمہارے گھروں کی تہذیب فرش ادا میں آنے والی ہے. تم سارے مل کے مجھے دیکھ رہے ہو, میں کہاں سب کو دیکھ رہا ہوں. دل تو یہ ہے کہ تمہارا دل وہ لگے پڑو. دل میں بھی ہے, دل میں کمرہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں خواب, جہاں بس اور بس میرا احتیاطی ہوتی ہے. خواب کے دروازوں کو کھولو, تمہیں کیسے پڑھ دو. بابا جان جتنے میں آپ ہمیں وہاں پہنچنے لگے گا, جتنے میں آپ موت کو باہر سے یہاں آنے میں لگے گا. بابا جان ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے یا موت کے باہر سے یہاں آنے سے پہلے بس اپنے بیٹے کو یہ بتا دو, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا بتا دیں کیا ہم حق پر نہیں ہے. پیچھے آواز آ رہی, کس نے پوچھا؟ جناب
علی اکبر نے کس سے پوچھا امام نے؟ حسین سے کیا پوچھا؟ کیا ہم حق پر ہیں وہاں پوچھا ہے جناب علی اکبر نے؟ ہاں آج نبی کریم پوچھے گا عاشق نگر نظیر پور کے سجدے سے ہاں تم سارے مل کے مجھے بتاؤ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امام حسین حق پر تھے یا نہیں؟ بے شک بے شک 2 4 5 8 بے شک 15 20 21 باقی کیا نظریہ؟ دیکھو یہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے. نہج بلاغہ میں سب سے چھوٹا قول ہے میرے مولا کا بولو تاکہ پہچانے جاؤ پہچانے جاؤ. واہ بھیا یاد رکھنا اخلاق ایک دکان ہے, زبان اس کی چابی ہے. ہاں جب تالا کھلتا ہے تب پتا چلتا ہے دکان کوئلے کی ہے. واہ 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 دیکھیں سردی ہے سردی مجھے پسینہ نہیں آ رہا. آ رہا ہے امام معصوم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دے گا. واہ 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 کوئی مجلس کے بعد کہے گا یہ بات بڑی اچھی پڑی, ہاں اس کا فائدہ نہیں ہونے والا. ہاں یہ چائے کی دکانوں پہ بولنا عبادت نہیں, فرشی بلا کہے بیٹھ کے بولنا عبادت ہے. واہ 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 پورے مجمع کو زبان کی بات کا موقع دے رہا ہوں. ہاں آپ سے لے کر وہ عاصم ہو جائے اللہ تمہارے بات کو قبول ہو جائے. لایا جب نہیں تک ایک جوان مل کے نہیں بولے گا میں ایک لفظ آگے نہیں بڑھاؤں گا. سارے مل کے مجھے بتاؤ امام حسین حق پر تھے یا نہیں؟ نعوذ باللہ. تھے جی بے شک کمال ہو گیا, واہ کمال ہو گیا. ہاں واہ میں کہوں گا اے شہزادہ علی اکبر جو بات آپ تک تابوت اٹھانے والے جوانوں کو پتا ہے واہ 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 نہیں تو میں سمجھ میں کوئی بات نہیں کر رہا. بھائی ایسا ہوا کہ شب معراج ہے نا, اگر شب معراج سے پہلے اس مجمع کو معراج میں دے دوں واہ 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 اس زبان کو ذریعہ پاس لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں اے شہزادہ علی اکبر جو بات آپ کے غلاموں کو پتا ہے پورا مجمع گیا نا امام حسین پر, جو بات آپ کا تابوت اٹھانے والوں کو پتا ہے, جو بات آپ کا لوہا پڑھنے والوں کو پتا ہے, جو بات آپ کے رونے والوں کو پتا ہے. اے شہزادہ علی اکبر جو بات ان غلاموں کو پتا ہے کیا وہ بات آپ کو نہیں پتا تھی کہ حسین حق پر ہے یا نہیں؟ عجب نہیں جناب علی اکبر سے نوید آتی پتا تو مجھے بھی تھا, لیکن میں کربلا پہنچنے سے پہلے راستے میں سوال کرتا بنو امیہ کے بگڑے ہوئے موضوع کچھ لوگ مجھے افسوس کر رہے ہیں. میں نے کربلا پہنچنے سے پہلے میں نے کل تک بھی کھڑا ہو کے دانتوں کو چومنے کا حق نہیں لگا ہونے والا. میں نے کربلا پہنچنے سے پہلے راستے میں سوال کر کے بنو امیہ کے مورخوں کے منہ پہ تالا لگا دیا اور کربلا پہنچنے سے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ دنیا والوں دیکھو میں حسین کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کہ حسین میرا باپ ہے. تو جتنے بولے ہو قسم خدا کی میں آپ لوگوں سے بہت راضی ہوں. حالانکہ یہ جملہ میں اب کہنے جا رہا ہوں یہ جملہ نہیں ہے, سکہ راج الوقت ہے. جو اس گاؤں میں چلے نہ چلے میں پوری دنیا میں پڑھتا ہوں. پوری دنیا کا جہاں میں پڑھا ہے وہاں کا منظر ہندوستان کے باہر کا میری نگاہوں کے سامنے ہے. آج میں دیکھنا چاہوں گا یہ مجمع سنتا کیسے ہے. میں نے سوال کر کے بنی امیہ کی مورخوں کو مطالعہ کر دیا اور کربلا پہنچنے سے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو میں حسین کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کہ حسین میرا باپ ہے, بلکہ حسین کا ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ حسین حق پر ہے. عاشق پور کے نوجوانوں جناب علی اکبر نے تمہیں پیغام دیا ہے, خبردار رشتے داری کی بنیاد پہ رشتے داروں کا ساتھ نہ دینا, آپ کی بنیاد پہ
اس کی سب میں قیام حسین کربلا میں کرائے گا. پہلے حسین کے سفر کو سمجھو. خبردار رشتے داری کی بنیاد پر رشتے داروں پر ساتھ نہ دینا. حق کی بنیاد پر رشتے داروں پر ساتھ دینا. بے شک بے شک. جزاک اللہ. مولانا کیا کرے چچا ہے. اگر تمہارے چچا اتنے قیمتی ہیں تمہارے لیے تو اللہ کبھی قرآن میں یہ نہ کہتا تبت یدا ابی لہب. واہ 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 واہ. پروردگار لاکھ برا ہے تو رسول کا چچا اشارے میں کہہ دیتا. لوگ سمجھ جاتے ابو لہب کی بات ہوئی نام بھول گیا. کا قرآن کے ذریعے میں یہی تو سمجھانا ہے سگا چچا ہی کیوں نہ ہو غلط کرے تو نام لے کے برا کہو. واہ 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 واہ. لے کے برا کہو. واہ واہ واہ. رب کے مذاہب کے لیے ایک فکرہ مقتل سے سنیں اور مجھے اجازت دیں. حسین کے سفر کو سمجھو. اتنا آسان نہیں حسین کا سفر. مقتل لکھا ہے کہ حسین کا قافلہ جا رہا ہے. چلتے چلتے آواز دی بھیا عباس خلیفہ جی آقا کہ یہ بتاؤ کتنی مشق خالی ہے جو ایک نظر سے 9 لاکھ کو گن لے. جاگرو 3 سے 4 منٹ ہے بس اس روایت کے لیے میرے پاس. میں تو سوچ کے آیا تھا 15-20 منٹ پڑھوں گا لیکن آپ کی سماعت پڑھوا لے گئی. میں بہت راضی ہوں کہ آقا اتنی مشق خالی ہے اور اتنی بھری ہے. اگلی منزل جہاں ہماری ہے وہاں کے لیے پانی کافی ہے. کرنے کے پاس وہ جو سامنے ایک نہر بہ رہی ہے دوران سفر جتنی خالی مشقیں سب کو بھرو. امام کو کون چو چلا کرے. عباس چلے اصحاب چلے خالی مشقی کو سب بھرنے لگے. مجھے جب مشق بھر رہے تھے قبلہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے پانی تو بہت ہے آقا کیوں بھروا رہے ہیں. دنیا کہاں سے لائے گی حسین جیسا. جملہ کہہ رہا ہوں نسلوں میں جائے گا. اب سے 3 منٹ کے بعد مسائل کا آغاز ہوگا لیکن یہ 3 منٹ میں فضائل کی طرف سننا. مشقوں کو بھر رہے تھے بھرتے بھرتے کہتے تھے پانی تو بہت ہے آقا نے کیوں بھروایا. سب نے بھر جیسی آقا کی مرضی. قافلے پہ پانی مزید تھا اور بھرا. ابھی قافلہ چند میل چلا ایک گرد کا انبار نظر آیا. تو اسے جملے کی اجازت دے دو کہ ان کا گھر کا دعا دیتا ہوا گرد کا انبار چھٹا. ایک ایسا لشکر باہر آیا سوار کی بھی زبان باہر سواری کی بھی زبان باہر. یہ آنے والا لشکر کس کا تھا. کس کا تھا جناب کس کا تھا. آواز بھی بھیا عباس جتنا پانی بھرا تھا وہ لشکر کو ملاؤ. یہ مجمع خود کو نہیں پتا تھا پانی کہاں ملے گا. حسین کو پتا تھا پیاسا کہاں ملے گا. حسین کو پتا تھا خود کو نہیں پتا تھا پانی کہاں ملے گا. حسین کو پتا تھا پیاسا کہاں ملے گا. یہ ہے حسین کی کریمی. آئے ہوئے مجلس موضع سامعین یاد رکھیے گا حر نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرانے میں دیری کی ہے. حسین نے اٹھانے میں دیر نہیں کی ہے. حسین نے اٹھانے میں دیر نہیں کی ہے. ہم پڑھ رہے ہیں مجلس سے آپ سن رہے ہیں مجلس سے. کبھی تم نے سوچا کہ روزے عاشور کا پہلا مقصد کیا ہے امام حسین کا. روزے عاشور کا پہلا مقصد امام حسین کا ہے معاف کر دینا. یزیدی رائٹر ہے حمید ابن مسلم. جملہ سنیں گے. وہ کہتا ہے مجھے حر کے آنے پہ تعجب نہیں تھا بغیر شکوہ کیے حسین کے معاف کر دینے پہ تعجب تھا. ایک بار امام حسین نے یہ نہیں کہا حر تیری وجہ سے میرے بچے پیاسے بلکہ خیمے سے سلام آ رہا. سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی سلام آخر کو علیہ السلام.
अरबाब अज़ा, ये अय्याम सफर, हुसैन का काफिला सफर में, मेरी कौम की पर्दादार बहनें भी हो सकता है मुझे सुन रही, सफर इमाम हुसैन को खूब पढ़ा जाता है, लेकिन एक सफर और हुआ है जिसको बहुत कम पढ़ा जाता है। जानते हो किसका सफर? मुस्लिम के बच्चों का सफर। मैं दुआ कर रहा हूँ, आप आमीन करिए। अल्लाह करे इन पर्दादार बहनों में कोई माँ ऐसी ना सुन रही हो जिसने अपना बच्चा खोया। मसाइब सख्त है, जो बहन उठ के जाना जा सकती है वो अभी से जा सकती है, वरना दुआ करना मैं पढ़ता पढ़ता मर जाऊँ, तुम सुनते सुनते मर जाओ। लोग मुझसे कहते हैं कि मौलाना बहुत सख्त मसाइल पढ़ते हैं, मैं सख्त मसाइल नहीं पढ़ता, जो पढ़ता हूँ बस वही पढ़ता हूँ। मुस्लिम के दो बच्चे, एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम इब्राहिम, एक 7 साल का, एक 9 साल का। ये 7 साल 9 साल का मरने के दिन होते हैं, क्या माए इसी दिन के बच्चों को पालती? एक 7 साल का, 9 साल का। अपने बाप मुस्लिम के साथ दूसरे आए। तारीख इस्लाम का सबसे पहले कर्फ्यू किसने लगाया? उसका नाम इब्न ज़ियाद। जनाबे मुस्लिम अपने दोनों बच्चों को काजी शुरा के हवाले कर रहे थे। जब कर्फ्यू लगा, मसाइल पढ़ रहा हूं, जब कर्फ्यू लगा, इस मलऊन ने रात के अंधेरे में दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। रोने वालों, रोने में हया न करना, तुम्हारे बिगड़े हुए चेहरे ज़हरा को बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी रोया करो तो ऐसे बुलंद आवाज़, क्योंकि जब तुम्हारी आवाजें बुलंद होती हैं, हमारा छठा इमाम मुसल्ले पे दुआएं देता है। हमारे मसाइबों पर बुलंद होती है, किधर होइएगा? सोने का सोच करे, लेकिन करबला पड़ी नहीं जाती, करबला एहसास कर रहा है। हुसैन, आपका वहां कितना नफसी आती है, बड़ी देर तक बुलाती है। आप जिनके घरों में बच्चे हैं ना, अपने बच्चों के चेहरे सामने रखें, एक 7 साल का, एक 9 साल का। होने वालों, जब कर्फ्यू लगा ना, रात के अंधेरे में दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। रात का अंधेरा है, सन्नाटा है, गरीबुल वतनी है, भूख है, प्यास है, कोई चाहने वाला नहीं, कोई मांगने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं। कूफे की अंधेरी गलियों में छोटे भाई अपने हाथों को पकड़ के कभी इस गली में, कभी इस गली में, कभी इस गली में। अल्लामा मीर अनीस पढ़ा करते थे कि जाती थी अजल साथ, जिधर जाते थे दोनों, पत्ता भी खड़कता, उधर जाते थे। आप तो रोते भी खूब है, आप तो रोते भी खूब है। मदीना वालों को बुलंद है, चलिएगा, चले जा रहे, चलते चलते छोटे भाई इब्राहिम ने बड़े भाई से कहा, भैया मोहम्मद, अब भूख की वजह से चला नहीं करता। दर्द नजर आ रहा है। आज शक इसी दर्द में बना लेंगे। सुबह जब कोई काफिला निकलेगा, काफिले के साथ शरीक होकर कूफे से बाहर हो जाएंगे। कहाँ ले गई बच्चों को मौत? मुझे देखो, दोनों बच्चे दर्द पे सवार हुए, भाई ने भाई की गर्दन में बाहों को डाला, रुखसार से रुखसार मिलाए, सो गए। लोगों ने वालों, इसी असरा में एक मोमिना तालाब पे पानी भरने के लिए आई। मुस्लिम के बच्चों का सफर सुनो, जब पानी भरने के लिए आई, उसे चांद की